السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سنان۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ہی کچھ بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا بھارتی جارحیت پر سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ مودی کو سرٹیفائیڈ دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ مودی بھارت میں غیر مقبول ہو چکا ہے، اب اسے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بھارت پانی نہیں روک سکتا، چھوٹے صوبوں کو اپنے حقوق کے حوالے سے گلے شکوے ہیں، افغانستان کے ساتھ یکجہتی پیدا کرنے کا وقت ہے۔ ایک بڑی اچھی سجیشن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آئی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کی اگر بات کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بھی ان کی بات ہوئی سعودی ولی عہد سے، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تمام شعبوں میں نئے افق کھولنے کے منتظر ہیں جو ہم سب کی ریاستوں کے مفاد میں ہوں گے، جبکہ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جنگیں پسند نہیں ہیں، پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا اور امید ہے کہ یہ مستقل سیز فائر یا جنگ بندی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت قیادت غیر متزلزل اور طاقتور ہے، دونوں ممالک نے موجودہ کشیدہ صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ سیز فائر مستقل بنیادوں پر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سجیشن امریکی صدر کی جانب سے جو آئی ہے اس کو مینشن کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات کے حل کے لیے اکٹھے ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ مشورہ دینے کے چند گھنٹے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن اب دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان براہ راست رابطے کی حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ مزید صورتحال کس جانب جا رہی ہے جاننے کے لیے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہیں، سجاد ترین صاحب، خوش آمدید کہنا چاہیں گے سر، اور مزید کچھ مہمان بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، گفتگو کا آغاز سر آپ سے کرنا چاہیں گے۔ دو تین چیزیں، ایک تو قومی اسمبلی میں جو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے آج کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، جو غم و غصہ کی ایک کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب صرف اور صرف بھارت پر برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو ضرور مینشن کیجیے گا اپنے سٹارٹنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوور آل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کشیدگی کا یا مستقل سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، سر اس جانب بھی آئیے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جنگ جو ہے نا وہ ہم جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فتح ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، دنیا نے کہا ہے۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جس پہ دنیا اعتراف کرے کہ آپ جیت رہے ہیں۔ اب ہماری اس کامیابی کو مودی برداشت نہیں کر پا رہا۔ مودی کے لیے مسائل کافی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی نے جو لوگوں کو باتیں کیں، جو لوگوں کو کہا اور جس طرح لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا، لوگوں میں جنون بھرا، ان سے ووٹ لیا اور ان کو یہ کہا کہ پاکستان سے صرف میں ہی آپ کو بچا سکتا ہوں، پاکستان سے میں ہی آپ کو بچا سکتا ہوں اور میں ہی لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ 56 انچ کی سینے کا اور 56 انچ کی چھاتی کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، وہ بڑی بڑھ کے مارتا تھا۔ لیکن یہ جو پچھلے دنوں 3 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستان نے جو تباہکن شکست دی ہے ان کو اور ان کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کے بعد اب پوری قوم جو ہے وہ مودی کو پسند نہیں کر رہی۔ مودی جو ہے وہ غیر مقبول بھی ہو رہا ہے اور لوگ جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی مودی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ اوپر دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش کر دی ہے کہ میں مذاکرات کے لیے جو تیار ہوں اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہتا ہوں اور دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو اس سے صدر ٹرمپ کے اس بیان سے جو مودی کا موقف ہے، جو انڈیا کا موقف ہے، اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے 70 سال سے صرف ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارا اور پاکستان کا معاملہ ہے اور ہم آپس میں حل کریں گے، کسی تیسری ملک کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں امریکہ کی جانب سے بھی یہی بیان آیا تھا کہ دونوں ممالک اپنے تنازعات کو، لیکن ہم نے جو صورتحال خطے میں پیدا کی اور پھر ہماری جو کامیابی تھی اسے دیکھ کر لوگ متوجہ ہوئے ہیں، اور وہ کشمیر کا ایشو جسے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک اپنی طرف سے ختم کر چکا تھا،
وہ دوبارہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ اب جو بات چیت ہوگی وہ کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جس طرح ان کا موڈ لگ رہا ہے، جس طرح ان کی باتیں لگ رہی ہیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ میں جنگوں کا حامی نہیں ہوں، انہوں نے جنگیں بند کرائی ہیں۔ وہ مطلب دیکھیں یوکرین پہ بھی ابھی کوئی نہ کوئی معاہدہ کرانے والے ہیں، یہ اسرائیل پہ بھی، اور غزہ میں بھی کچھ ہونے والا ہے، عرب ممالک سے ملتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کا میرا خیال ابھی ٹور شاید جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو کوئی نہ کوئی چیز وہاں بھی فارمولہ سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا مسئلہ ہوا تو وہ انہوں نے جنگ بھی بند کرائی، جب مودی بھاگا ان کے پاس پہنچا کہ جی ہمیں بچائیں، تو وہ بھی بند کرائی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلا ایسا صدر آیا جو کوئی جنگوں کا مخالف ہے، ورنہ امریکہ تو جنگ خود کریٹ کرتا تھا اور اسلحہ بیچتا تھا، اور یہ اس نے آ کے بند کر دیے یہ ساری چیزیں، اور اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا، اور ہمارا اور انڈیا کے جو باقی تنازع ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ سر یہ بہت گہری بات کر رہے ہیں، اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر خوش آمدید کہتے ہوئے میں چاہوں گی سجاد ترین صاحب کی بات کو ہی آپ کنٹینیو کریں کہ اب امید تازہ ہوئی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکے گا۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے کئی سطح پہ۔ سب سے پہلے تو جب بھارت نے جارحیت کی اور یہ 4 دن جو جنگ چلی 4 ڈے کانفلکٹ، تو وہ پاکستان نے فوجی سطح پہ ود ان دیٹ سب سے پہلے ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس پاکستان ون آف دا بیسٹ فائنسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ، اس نے جو کیا وہ سب کو پتا ہے، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گلوبل ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس وقت۔ تو اس سے اور اس کا جو اثر ہوا ہے وہ بھارت کو پیچھے اس کی ایئر فورس کو دھکیلنے میں، اس کی بڑی فوجی کارروائی یا جنگ شروع کرنے میں رکاوٹ آ گئی پاکستان ایئر فورس، اور اس کے بعد بھارت نے آپ کو پتا ہے ڈرونز بھیجے، میزائل مارے پاکستان پہ، اور پاکستان نے بھی ٹیسٹ کیے اپنے۔ اس کے بعد کچھ ایک دن کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی، رسپانس جو تھی پاکستان وہ بھی بہت مؤثر اور افیکٹو اور بڑے پیمانے پہ تھی۔ تو یہ 2 بڑے جو ایونٹ تھے پاکستان کی طرف سے، اس کی وجہ سے یہ فوجی سطح پہ مطلب آرمی، ایئر فورس اور نیوی بیریا بھی آپ کی سمندر پہ تھی، انڈیا کی نیوی کو جو بڑی ہے اس کو اس نے دور رکھا، اور اپنے پورٹس کو، بندرگاہوں کو بالکل محفوظ رکھا۔ تو لانگ سٹوری شارٹ، ملٹریلی یعنی فوجی نقطہ نظر سے یہ کارروائی جو تھی ساری، جو ملٹری کارروائی تھی، جو جنگ تھی 4 دن کی، وہ آپ نے جیت لی۔ اس کو کہتے ہیں جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جنگ جیت لی، اس کی بات کرو، جنگ تو جاری ہے۔ میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بیٹل تھی یا یہ جو مارکا تھا 4 ڈیز کا، یہ آپ نے جیت لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، ابھی دشمن ختم ہو چکا ہے، دشمن ختم نہیں ہوا، دشمن کچھ اور کرے گا اور اس کو بھی ہم ہرائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس کی یہ بیٹل ہم جیت چکے ہیں۔ لیکن سر بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سا میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی کہ امریکی صدر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پر امید ہوں یہ مستقل بنیادوں پر سیز فائر ہوگا۔ اور دوسری بات پہ میں آ رہا ہوں، مجھے ذرا پلیز مکمل کرنے دیں۔ میں نے مختلف سطح ہے، دیکھیں جنگ کے نا بہت سے یہ سارے پاکستانی ہمارے بھائی بہن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے مختلف پہلو ہے، دیر آر مینی فیسٹس۔ ایک تو ملٹری جو میں نے ذکر کیا، دوسرا ہے جیو پولیٹیکل، گلوبل سمجھ لے، سادہ زبان میں، وہ میں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف سادہ زبان میں آپ یہ سمجھے کہ اس وقت دنیا کی جو گریٹ پاورز ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ کون ہیں اور انہوں نے اس جنگ میں کیا کیا۔ چائنا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، ابھی بھی دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور آج کی جو خبر لیٹسٹ ہے سیز فائر کے بعد، انہوں نے جو ارناچل جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے زمین، اس کے اوپر اس کا نام بدلا، اس پہ انڈیا اور چائنا کی ایک نئی بحث شروع ہو گئی، آپ میڈیا دیکھیں تو۔ اور اس کے علاوہ جنگ میں تو مدد کی اور آگے بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی نے، آذربائیجان، بہت سعودیہ، بہت سے ملکوں نے کی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چائنا کے علاوہ جو ملک ہے نا دنیا میں، اس ملک کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، USA امریکہ، کیونکہ وہ سپر پاور ہے۔ اور اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا اور کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور، گلوبل پاور کہہ لے، چائنا مکمل طور پہ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہے، اور دوسری یعنی کہ امریکہ انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہے۔ انڈائریکٹلی اس سینس میں کہ وہ امن کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان تو امن ہی چاہتا ہے، پاکستان نے جنگ شروع ہی نہیں کی، نہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے، تو یہ انڈیا کے خلاف جاتا ہے۔ کیونکہ اور ابھی انہوں نے ریجیکٹ کیا، آپ سنیں ٹرمپ کے متعلق، یا کشمیر پہ میڈیٹ کرانے کے لیے، یا کشمیر کو حل کرانے کے لیے، یا پانی کا، انڈس واٹر کا، اس کے اوپر ان کو انڈیز کو بڑی پرابلم ہے۔ آپ اشارہ کریں تو آپ کی نظر میں یہ بھارت کے لیے سفارتی سطح پہ کوئی دھچکا بھی ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ یہ امریکہ کے اس کردار کی بات کر رہی ہوں۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہے نا سفارتی، وہ چھوٹا لفظ ہے، میں اس سے بڑا لفظ استعمال کروں، اس کا نام ہے جیو پولیٹکس۔ ورلڈ از رن بائی جیو پولیٹکس۔ سفارتی تو ایک طریقہ ہے نا جس میں آپ کی ایمبیسڈرز ہیں، آپ کی فارن پالیسی ہے، اس سے جو بڑا لفظ ہے نا، دیکھیں جو بڑی گلوبل پاورز ہوتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تقریر اچھی ہو جائے یا بری ہو جائے یا آپ کیا، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت جو خوشی کی بات ہے، اور یہ انڈیا کہہ رہے ہیں،
हमें तो पता ही है, मैं जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ, और लेकिन मैं पहले भी कहता था कि पाकिस्तान शुड अलाइन इटसेल्फ विद चाइना एंड अमेरिका बोथ। तो इस पाकिस्तान में बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि अमेरिका से कोई हमारा मसला, अमेरिका हमारे बिल्कुल साथ है, जिस तरह चीन ज्यादा साथ है, अमेरिका भी साथ है, में भी 2 स्टेप्स बिहाइंड। तो हमने दोनों को साथ रखना है, ये दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों को आप साथ रखें। इंडिया को आप वैसे हरा लिया आपने, और इससे भी ज्यादा हरा लेंगे। तो जो आप सिफारती कह रहे हैं, दैट सिफारती तभी होता है ना जब ग्लोबल पावर्स का इंटरेस्ट आपके साथ होगा तो आपकी बात सुनेंगे। अगर वो उनको इंटरेस्ट नहीं सूट करेगा, देखे ना, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। कश्मीर में कितने अरसे से आप बोलते थे, तो क्या किसी ने बात सुनी पिछले 50 सालों में, 70 सालों में? अब इसलिए है कि इंटरेस्ट उनका कोइंसाइड कर रहा है। वो एक लंबी डिस्कशन है, उसको आज हम नहीं करते। आपके सवाल के जवाब में सिर्फ ये है कि आपको अब डिप्लोमेसी के थ्रू, जियो पॉलिटिक्स के थ्रू परसू करना चाहिए कि जो मसाइल हैं, कश्मीर, वाटर, पानी यानी इंडस वाटर, और इंडिया जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, सबसे बड़ा मसला, उसको लेके आए सामने और वर्ल्ड फोरम पे लेके आए। एंड पाकिस्तान शुड चेंज इट्स पॉलिसी। हमने बहुत पॉलिसी नरमी की इख्तियार की, इंडिया को खुश करने की इस्तेमाल की। हम लड़ाई नहीं चाहते, बहरहाल आप सच बोलें, दुनिया को साथ लें और इस मसले को हल कराएं। ठीक सर, आप जो बात करें इसी को कंटिन्यू करेंगे। मजीद भी ज़रा पाकिस्तान के लाएअमल कितना स्ट्रांग हो सकता है और क्या क्या लाएअमल इख्तियार करना होगा, इस पर ज़रूर बात करेंगे। अपने दोनों मेहमानों से एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से नाज़रीन आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक और मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब। खुशामदीद कहना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आपसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, मैं उसको थोड़ा सा दोहराती हूँ ताकि हम आपसे वही सवाल कर सकें। सर, ट्रंप के बारे में बात हो रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का गैर जानिबदार रहने का जो फैसला है वो भारत के लिए मेरे मुताबिक एक सिफारती सतह पे बहुत बड़ा धचका है, जबकि ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि ये सिफारती सतह तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, इसको अगर हम जियो पॉलिटिकल कहें तो ये उस सतह पे जाके बहुत बड़ा इस वक्त धचका साबित हुआ है। क्यों? कि अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है। ग्लोबल इंटरेस्ट जब आता है तो फिर गैर जानिबदार रहने का एक बेहतरीन फैसला जो अमेरिका की जानिब से आया है वही फैसले सामने आते हैं। सर, इस बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है और ब्रिगेडियर साहब की बात को मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगा। जियो स्ट्रेटेजिक और ख़ास तौर पर जियो पॉलिटिक्स की जहां हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो बड़ी खुल के सामने आई है, क्योंकि ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा मीडिएटर बनना चाहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कश्मीर के हवाले से वो मीडिएटर बने, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती से वो मीडिएटर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर के तौर पर उभर कर सामने आए थे। और जब आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया था, लेकिन जो बदतरीन किस्म का जो सेटबैक हुआ है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को ख़ास तौर पर, क्योंकि अब तक जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई हैं जिसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात थे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन दहशतगर्दों के हवाले, हिंदू इंतहा पसंदों के हवाले नहीं होनी चाहिए थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आज भी हम अपने मौके पे कायम हैं और हम बार बार ये कह रहे थे कि, और आपने देखा कि इनका जो ख़ास तौर पर जो मवाद है, बारूदी मवाद और ख़ास तौर पर जो मोहलिक मवाद है, वो 2 दफ़ा जो है इनकी स्मगलिंग जो है वो पकड़ी गई है, जो ताबकारी मवाद है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका इस वक्त वो समझ गया था कि राफेल के मामले में जिस मुल्क को सुबकी हुई, फिर उसके बाद में मॉस्को जो है उसको जो एयर डिफेंस सिस्टम था उस पर बड़ा मायूसी हुई। अब ये डर था अमेरिका को कि अब हमारे दिए हुए जो वेपन्स हैं, कहीं अगर उसकी मार्केट ख़राब कर दी तो ये आर्म रेस में जो ममालिक आगे आगे दौड़ रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी जानिब खित्ते के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट दोनों ममालिक के साथ हैं, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफगानिस्तान के अंदर आज भी उसकी प्रॉक्सीज भी मौजूद हैं। और जो विड्रॉल हुआ था 15 अगस्त को, काबुल फॉल जिसे हम कहते हैं, वो काबुल फॉल जो था उसके बाद भी पाकिस्तान की एक जियो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी, और जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो आज भी है। और अमेरिका ये समझता है कि उनके विड्रॉल में जो पाकिस्तान ने उनको सेफ पैसेज दिया था, और ख़ास तौर पर वो जो हमारा एक फ़्लाइट ऑपरेशन था, आपको याद होगा कि फ्रांस के सरबराह ने भी कहा था कि जो काबुल में जो फ़्लाइट ऑपरेशन हुआ था नेटो की जानिब से, वो पूरे नेटो के मुंह पे तमाचे के मतरादिफ था, लेकिन पाकिस्तान ने इज़्ज़त बचाई। और इवन कि हम तो कहते हैं कि ये हमारा बेशरम जो हमारा हमसाया है बदकिस्मती से, जिसे हमारा हमसाया नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, अब हमसाया है तो हम बर्दाश्त करेंगे। इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी हमने रेस्क्यू किया था काबुल फॉल में, आपको याद होगा वो बसों वाली तस्वीर आज भी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है पाकिस्तान की। ये जो बार बार हम अपने ही मुल्क को बहुत कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी के अंदर रह के जिस तरीके से पहले अपने जो उन्होंने टारगेट्स को सेट किया, लॉक किया, फिर जो टॉलरेंस का मुजाहरा किया,
پھر جو بین الاقوامی قوانین کی اور جنگی اصولوں کی جو پاکستان نے پاسداری کی اس پہ پوری دنیا میں پاکستان کو واشنگٹن پوسٹ اٹھا لیں, نیو یارک ٹائم اٹھا لیں, بین الاقوامی جریدے اٹھا لیں, اور ایون کہ آپ برطانیہ کی فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ نکال لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان آپ نکال لیں جو پاکستان کے حق میں انہوں نے دیا کہ پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ایون کہ جب یہ پہلا حملہ ہوا ہندوستان کی جانب سے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک شرمناک حملہ قرار دیا, تو یہ تو پہلا ایک سیٹ بیک تھا اور بیک فٹ پر مودی کو جانا پڑا. لیکن وہ جو ایک پاگل پن ہے نا, جنگی جنون ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وار ہسٹیریا ہے. میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ٹرمپ کے بیان کے مطابق یہ جو سیز فائر ہے, یہ جنگ بندی مستقل بنیادوں پہ ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ شکست خوردہ مودی جو ہے اس کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں اس بیان سے؟ دیکھیں, جب آپ عالمی ثالث اور پھر ایک سپر پاور کو جو ہے نا جب آپ انوالو کرتے ہیں اور وہ میڈیشن کا کردار ادا کرتا ہے, میڈیٹر بنتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ہر عمل جو ہے وہ آپ کی اکانومی پر, جیو پالیٹکس پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. مودی سرکار جو ہے اس کا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے. خیر بھڑکیں تو بہت مارتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا ایلون مسک اور پھر یہ جو پوری فیملی کی ملاقاتیں ہوئی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے پتہ نہیں زبردستی ان پہ ٹیرف بھی لگا دیے تھے, اور وہ 5th جنریشن کے ایک طیارے کی بڑی بازگشت ہوئی کہ جس پہ ایلون مسک نے کہا تھا کہ یار یہ تو کباڑ کے قابل ہے, تو وہ بھی ان پہ تھوپ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ سٹیٹمنٹ ہے, اور پھر خاص طور پر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ریسنٹ جو انہوں نے مشرق وسطیٰ کا جو یہ ابھی دورہ رکھا ہے جس میں ابھی وہ قطر پہنچے, پہلے وہ سعودی عرب میں تھے, تو ابھی جو ٹون ہمیں لگ رہی ہے نا, ماضی والی ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ٹون نہیں رہی. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے, شام کے حوالے سے, دیکھیں انہوں نے سینکشنز ختم کر دی, تو یہ لگ رہا ہے کہ اب اکانومی اور معیشت کی دوڑ ہے. دیکھیں وہ جب آئے انہوں نے, ان کا فوکس یہ تھا کہ انہوں نے بہت سارے ممالک پہ ٹیرف لگا دیا, ایک جوا انہوں نے کھیلا, گو کہ اس کا بھی ان کو نقصان ہوا, اس پہ اثر نو ان کو جائزہ بھی لینا پڑا, نیگوسیشنز بھی ہوئی. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو دور ہے اکنامک وارفیئر کا ہے, یہ ویپنز کا یا کولڈ وارز کا, اور یہاں جو کہنا ہے وہ کر کے بھی دکھانا پڑے گا. سر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے سجاد ترین صاحب. سر ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ مودی کو جو شکست ہوئی ہے وہ تو ایک جانب, ٹرمپ اس وقت جس پوزیشن میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اتنی جلدی یہ کہنا کہ ٹرمپ کوئی مسئلہ کشمیر حل کرانے جا رہا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے. امریکہ پہ ہم کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے. 65 میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, 71 میں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اور پھر یہ جو جیسے ابھی حوالہ دیا گیا کہ بھئی اس نے کہا جی میں کشمیر پہ آپ کو مسئلہ حل کراتا ہوں, ادھر آ کے اس نے دونوں سٹیٹس ہی دونوں ختم کر دیے اپنا جو کشمیر کے تھے. مودی نے کسی نے پوچھا تک نہیں, کوئی بات تک نہیں کی, ٹرمپ موجود تھا نا اس وقت. تو یہ میرا خیال ہے آنکھیں بند کر کے امریکہ پہ اعتماد کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. امریکنز جو ہیں وہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. ابھی جس طرح ذکر ہوا اس کا کہ وہ عرب ممالک میں گھوم رہا ہے, وہ بنیادی طور پر پیچھے جو مسئلہ ہے اسرائیل کا اور غزہ کا, وہ اس کو حل کرانے کے معاملات تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ جنگ بند ہو, اور وہ اسرائیل کو جو نقصان ہو رہا ہے, جو اس کی معیشت گر رہی ہے, جو اور مطلب اس نے بہت تباہی کی ہے وہاں غزہ میں, بہت تباہی کی ہے, بچے مار دیے, ان کی نسلیں ختم کر دی, لیکن اس کی بھی بڑی اس کو نقصان ہوا دنیا میں. تو وہ چاہ رہا ہے کہ اس سارے چکر میں وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ امریکہ میں یہودیوں کو اپنا حمایتی سمجھتا ہے, اور ٹرمپ ان کے لیے کھڑا رہتا ہے. اس نے آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب وہ صدر بنا تھا تو اس نے سفارت خانہ تو چینج کر دیا تھا نا, اس نے کہا تھا اسرائیل میں یہاں نہیں ہوگا, وہاں کر دیں میرا وہ, اور دنیا اس پہ بڑی حیرت زدہ ہوئی تھی, اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو یہ کہنا کہ مطلب وہ کوئی ہمارے لیے کھڑا ہے یا کشمیر کی بات کرے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. پیچھے اس کے اپنے عزائم ہیں, وہ اپنے پروگرام, اپنے منصوبہ بندی, اپنی حکمت عملی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور امریکنز جو ہیں یہ مطلب باقی کیا لمبی بات کروں, یہ ہم ان کے لیے جہاد افغانستان کرتے رہے, ہم ان کے لیے ماریں کھاتے رہے. ہمارے ملک میں جو بہت ویژن والے لوگ تھے, خان عبد الولی خان, وہ کہتے رہے کہ یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے. میر غوث بخش بزنجو نے 1982 میں کہا, 1982 میں میر غوث بخش بزنجو نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو بندوقیں تیار کر کے افغانستان بھیج رہے ہو, جب واپس آئیں گی تو یہاں قتل عام ہوگا. وہ لوگوں نے دیکھے, وہ پھر ہوا نا سب کچھ ہمارے ساتھ. تو امریکہ کہاں گیا؟ ہم امریکہ کے لیے لڑتے رہے, مرتے رہے, امریکہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. کنٹینیو کرتے ہیں. سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید کہنا چاہیں گے. میں چاہوں گی ذرا ٹرمپ کے سٹانس کو ہم مینشن کریں, اور ساتھ ہی ساتھ سر یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں یہ مستقل بنیادوں پہ ہوگی, اسے تو امید ہے, لیکن صورتحال آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی غیر یقینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, معافی چاہتا ہوں تاخیر سے جوائن کرنے کے لیے, فون سائلنٹ پہ تھا, سمجھ نہیں دیا.
आप मुझे सुन पा रही हैं हुमा? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात यह है कि ट्रंप ने जो बात कही है वो बड़ा अहम है कि वो कहता है कि जी मैं इसका हल निकाल दूंगा। 2019 में भी वो एक हल निकाल रहे थे और वो ये कहते थे कि इधर हम उधर तुम, यानी कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है, आजाद कश्मीर, वो पाकिस्तान रख ले और जो मकबूजा है वो भारत रख ले। आप देख लीजिएगा, ट्रंप का अब्राहम एकॉर्ड आपको याद होगा जी, क्या? जी। उसको पब्लिक, मैंने आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में उसको डील ऑफ द सेंचुरी को डेथ ऑफ अ नेशन कहा था जी बिल्कुल। और फिर वो डेथ ऑफ अ नेशन साबित हुई। उसके बाद आपने देखा कि जब उन्होंने मुआहदा अभी हालिया जो बाइडेन इंतजामिया ने आखिर दिनों में किया भागते भागते कि जी वो जो है वो 3 शराइत जो है 3 फेजेस में होगा। पहला फेज होना था और उसके बाद आपने देखा कि सब खत्म हो गया, उन्होंने अपने कैदी छुड़वाए और ये जा वो जा और सब तब दोबारा जो है वो बर्बाद कर दिया। इस टाइम पे ट्रंप साहब जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जंगबंदी जो 2 दिन के अंदर, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि हम तो न्यूट्रल हैं, ये पाकिस्तान और भारत जाने, तो फिर अचानक जो पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों जाग गई? ये बात बड़ी सोचने वाली है। देखिए ना, जब पाकिस्तान पे मिसाइल हमला होता है उससे 6 घंटे पहले जेडी वेंस का बयान आता है कि न्यूक्लियर जो जंग है भारत और पाकिस्तान के माबैन उसका कोई खतरा नहीं है। तो ये क्या पैगाम किसके लिए था? ये पैगाम भारत के लिए था कि जाओ जो करना है कर लो, न्यूक्लियर जंग नहीं होगी। लेकिन जब पाकिस्तान ने एनसीए का इजलास बुलाया और उसके अंदर इख्तियारात दे दिए कि सेकंड स्ट्राइक की सूरत में पाकिस्तान अपने क्या मामलात करेगा, ये बात थी जो परेशानी का बायस बन गई। याद रखिए। जी जी सर। जी सजातुद्दीन साहब आप कंटिन्यू कर दें सर। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ट्रंप जो है ना वो काबिल एतमाद आदमी नहीं है। वो ये सारे जो खलीजी में जी जी सर, आ गई आपकी आवाज, आ गई आपकी आवाज रुक गई थी। जी सर कंटिन्यू कीजिए कीजिए। गुजारिश ये है कि जो इस टाइम पे जो सूरत हाल है, भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर है। आप क्यों इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसको बनाया गया है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लिए लोगों के दिल धड़केंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भारत को सेव किया गया है और ये पूरे दुनिया के अखबारात, खुद अमेरिकन अखबार लिख रहे हैं कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय अमेरिका। तो पाकिस्तान के लिए क्या बात की? देखें, एक ही बात है जो हमें करनी चाहिए और वो ये है कि पहलगाम जो मामला है उसकी इंक्वायरी की जाए। पहलगाम के जो हकायक हैं वो सामने लाए जाए और पाकिस्तान 10 दिन का ये मौका देता है। 10 दिन के बाद भारत की पहलगाम मामले के ऊपर किसी भी बकवास को जो है हम सुनने के लिए या उसके हकायक को सामने रखने में हम कबूल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मारे गए, हमारा मुआशी नुकसान हुआ। खित्ते को आपने जंग के बादलों के नीचे जो ले आए, आपने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। आप ऐसे हम आपको नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान को ये मामला यूनिलैटरली तौर पे जो है वो उठा के यूनाइटेड नेशन में आजादाना तहकीकात के लिए लिख के दे देना चाहिए, एससीओ में जाना चाहिए, हमें ओआईसी में जाना चाहिए, दीगर फोरम पे हमें उनको पूरा घर तक झूठे को पहुंचाना पड़ेगा। ये ना आपके दोस्त थे ना आपके दोस्त हैं। सर फिर ये बात कह देना कि ये बड़ा आसान है और दोनों को डिनर के टेबल पर दावत देते हैं कि वो आए, मिल बैठे, खाएं पिएं और फिर अपने मामला तय करें। आपको लगता है क्या ये इतना ही आसान होगा? इस पर आपका कमेंट लेंगे अपने तीनों मेहमानों का, बल्कि मौक़िफ़ जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ें। स्टे प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर सजाद आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। सर अभी जो बात हो रही थी कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे रहे हैं अमरीकी सदर, क्या लग रहा है आपको, क्या ये इतना ही आसान है? और जो 2019 का भी हवाला दिया और मोदी की जानिब से भी यही बयान सामने आया कि कश्मीर इशू पर जब बात होगी तो फिर अगर मुज़ाकरात हुए और कश्मीर इशू पर बात हुई तो फिर आज़ाद कश्मीर पर बात होगी, यानी कि जो इल्लीगल इंडियन ऑक्युपाइड हिस्सा है कश्मीर का उस पर बात नहीं होगी। सर ज़रा इस जानिब ज़रूर आइएगा। देखिए, अब्दुल्ला गुल साहब ने और तरीन साहब ने भी एक बात की और अब्दुल्ला गुल साहब ने एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात की इन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस स्टेट। वो बरकरार है, एक बेवफा दोस्त साबित हुआ है, चाहे वो सोवियत यूनियन वार में हो या फिर उसके बाद अमरीकी अफवाज जब नेटो वहाँ पर मौजूद थी, तो फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, यही हम पे जोर लगाते रहे कि डू मोर। हम पे इल्ज़ामात भी लगाए, कभी हकानियों का हम पे इल्ज़ाम लगाया, बहुत कुछ करते रहे, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि जी इस खित्ते में, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट याद है मुझे, इन्होंने कहा था सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो इस चुंगल से हमें निकाल सकता है। लेकिन
گو کہ بہت سارا اعتماد کا فقدان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بھی ہم نے بند کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت بہت بڑی ٹریڈ ہے ہندوستان کی، ہماری ٹریڈ اتنی نہیں ہے، ہماری ٹریڈ سب سے زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اکانومی آج کل میٹر کرتی ہے سب سے زیادہ، ایسے ہی ہے۔ اور ہماری جو قومی سلامتی جو پالیسی بنی تھی، ایک دستاویز جو بنی تھی، اس میں ہم نے اس کو اب سٹیزن سینٹرک رکھا تھا، کیونکہ انڈین سینٹرک سے ہم سٹیزن سینٹرک میں آئے تھے کہ اب ہم اپنی اکانومی پہ فوکس رکھیں گے۔ ہندوستان تو ایک تھانے دار ہے، گو کہ اتنا کمزور تھانے دار، میں تو حیران ہوں امریکہ نے ایسا تھانے دار چنا ہے جو لداخ میں تھپڑ اور گھوسوں سے بھاگ گیا تھا، ایک بلٹ چائنا نے نہیں چلائی اور کتنا علاقہ ان سے کور کر لیا تھا۔ ایک کمزور تھانے دار ہے، لیکن انہوں نے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ تو مائٹ از رائٹ کے فارمولے پہ عمل ہوا ہے۔ جو وائس پریزیڈنٹ تھے، یو ایس وائس پریزیڈنٹ، وہ ہندوستان میں موجود تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک ہائی ڈیلیگیشن پاکستان میں بھی تھا جو اسی رات کو واپس یہاں سے چلا گیا، کیونکہ ہم کسی طرح سیز فائر کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ ٹٹ فور ٹیٹ کرنا تھا۔ دیکھیے مذاکرات، نیگوسیشن، افہام و تفہیم یا ٹاک تبھی ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک تب ہوتی ہے جب آپ برابری کی بنیاد پہ آتے ہیں، تو خیر پاکستان نے تو برابری سے بہت آگے نکل گیا۔ سر بھارت کو ایسے جواب کی توقع تھی آپ کی نظر میں؟ بھارت کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی، یہ آپ کی بات بالکل بڑا ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس ٹائم میں موجود تھا، یہ پوری صورتحال میں دیکھ رہا تھا، ٹرانسمیشن کر رہا تھا، اور باقی جو بین الاقوامی جریدے ہیں اور چینلز ہیں ان کو بھی میں مانیٹر کر رہا تھا۔ تو ہندوستان نے مس کیلکولیشن کی تھی، جیسے ابھی نندن مونچھوں والا جو بھیج دیا تھا نا یہاں پہ، ایک وہ غلطی انہوں نے کی تھی، پھر اس کے بعد ایک اور غلطی کی، خیر وہ ابھی میں نہیں یہاں پہ کہنا چاہتا، لیکن خیر وہ بھی بڑا انہوں نے ایک بلنڈر کیا تھا۔ تو اپنی سبکی سے بچنے کے لیے کنڈیشنز وغیرہ بھی انہوں نے لگائی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، پتہ ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ بات یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہندوستان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ اب مس کیلکولیشن نہیں کرنی۔ جہاں تک بات رہی انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی، تو اس پہ اتنی جلدی برف پگھلنے کے امکانات مجھے نہیں لگتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب آرٹیکل 370 35A لیفٹیننٹ گورنرز کی تعیناتی، وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، پھر وہاں پہ غزہ والا ماڈل ایڈاپٹ کرنا، یعنی زبردستی جو ان کے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے گھروں کو بنانا، ان کی تعمیر، پھر یہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں اب اس سے اگلا اسٹیپ نہیں لے گا، یعنی آپ نے بابری مسجد کا اسٹیپ لے لیا، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آپ نے ہندوستان میں منظور کروا دیا، پھر آپ نے وقف بل منظور کروایا۔ میں تو اس اویسی صاحب کو یہاں سے ایک پیغام دوں گا اگر میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، جو باسی ہیں، ان کے لیے آپ کو کم از کم یہ والے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، حالانکہ ہم آج بھی تقسیم ہند کو جو ہے آج بھی اس کو ایک ادھورا سمجھتے ہیں، کہ آپ جناح صاحب کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر ہندو میجورٹی ہوگی اور جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی ان کو روکا گیا، پھر جو آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ظلم اور جبر اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ منظور ہوا، اویسی صاحب چپ، دوبارہ اس کے بعد وقف بل جو مسلمانوں کی روزگار کا ذریعہ تھا اس پر قبضہ کیا گیا، اس کو سلب کیا گیا، اویسی صاحب پھر چپ رہے۔ لیکن پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اپنے اقتدار کو تقویت دینے کے لیے اویسی صاحب یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ آخری ایک جملہ میں یہاں پہ ضرور بولوں گا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہوا ہے شاید یہ ایکسپیکٹ دنیا بھی نہیں کر رہی تھی۔ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے، دیکھیں پاکستان بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، اس نقطے کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی کوئی جارحانہ عزائم پاکستان کے نہیں رہے، کسی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر، اس کی سلامتی پہ حملہ نہیں کیا، جنگ ہم پہ باقاعدہ مسلط کی گئی، ہماری سیویلین آبادی اور کو ٹالرنس ٹارگٹ کیا دیکھیں، گیا، ہماری اور پھر ہم ٹالرنس ٹالریٹ دیکھیں، کر رہے ہماری ہیں۔ مسلح افواج کی، ہماری فضائیہ کی، ہماری بری اور بحری افواج کی آپ ٹالرنس دیکھیں، اتنے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، اسٹریٹجیکل اپروچ اپنائی، لیکن پھر جب رسپونڈ کیا، پھر رسپونڈ ایسا کیا کہ 2 گھنٹوں میں کہ آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگے بہار تھا، پھر کالیں آنسو کرنی تھے پڑ اور گئی کہ 400 آپ سیز فائر کی گھنٹے جانب جائیں۔ سجاد ترین صاحب سر کنٹینیو کیجئے گا۔ سر ایک جانب اور یہ جو 2 اسٹیٹ فارمولہ ہے پاکستان کی جانب سے اس کے کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے ایک ہی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں اس میں منظور ہیں کشمیر پر، اور ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ ہم تو 70 سال سے یہی کہتے رہے ہیں، اسی کے لیے جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسری بات ہے نا، اگر مودی اس کو چاہے گا کہ بھائی جنگ کو بڑھایا جائے آگے، اور جیسے بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ جنگ کو آگے بڑھائے گا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے جنگ سے جو 2-3 دن کی جنگ تھی اس پہ اس نے دیکھ لی نا کیا نتائج ہوئے. اگر وہ جنگ بڑھائے گا تو اس میں ظاہر جنگ جو ہے وہ اس کا یہ نہیں میں کہہ سکتا کوئی نقصان ایک طرف ہوتا ہے، دونوں طرف ہوتا ہے نقصان کا، انسان دونوں طرف مارے جاتے ہیں، لیکن تباہی و بربادی ہندوستان کی ہوگی، ہندوستان کی ایسی تباہی و بربادی ہوگی کہ وہ یاد رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ایک ملک ہے اور قیامت تک رہے گا. اگر جنگ کے نتیجے میں کہیں کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو دنیا کے 56 ملک اور بھی ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر پہ جو مسلمانوں کے ہیں، ہندوؤں کا کوئی ملک نہیں ہے. اگر ہندوستان اگر تباہ و برباد ہو گیا تو اور دنیا میں ہندوؤں کا کوئی ملک نہیں ہوگا. بڑی کیا بربادی ہوگی، سفارتی سطح پہ ناکامی، دیکھیں اب اخلاقی سطح پہ ناکامی. مودی کو جنگ میں ناکامی ہوئی ہے، مودی کو جو پالیٹکس کر رہا تھا ابھی تک اور اپنے عوام کو جو وہ جنون بیچ کے اور ان سے ووٹ لے رہا تھا اس پہ بھی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لوگ سمجھ گئے ہیں اور ان کی اپوزیشن والے اب کھل کے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جس لائن پر جا رہا ہے، یہ جو راستہ اس نے اختیار کیا، یہ تباہی و بربادی کا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے انڈیا کے ساتھ، یہ 3 روزہ جنگ میں ان کو پتہ چل گیا ہے. یہ دنیا کو شاید پتہ نہ ہو کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا کرنا تھا، لیکن ہمیں پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ کوئی بھی جنگ ہو، 65 کی ہو، 71 کی ہو، کارگل کی ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ معاملات اس کے بعد مذاکرات کے ذریعے حل ہوئے ہیں. مذاکرات کے جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ امریکا طالبان کے ساتھ لڑتا رہا افغانستان میں، پھر مذاکرات ہوئے نا، قطر میں مذاکرات ہوئے اور ساری چیزیں پھر مسائل حل ہوئے. تو جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن جب ہمارے سر پہ کوئی مسلط کر دے گا تو پھر یہ خیال رکھے کہ ہم خاموش رہیں گے، تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. اور میں نے تو آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جو نیوکلیر بنا رکھا ہے یہ کس لیے بنا رکھا ہے؟ یہ ہم نے کو سجانے کے لیے بنایا ہوا ہے. یہ ہم نے اسی لیے بنایا ہوا ہے نا کہ جب ہم پہ جنگ مسلط ہوگی تو پھر ہم اس کو بھی استعمال کریں گے. لیکن خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے. مودی کو ابھی سے اپنی پالیسیاں چینج کرنی چاہیے، ورنہ ایسے نہ ہو کہ معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ پھر مندر شندر ختم ہو جائیں گے ان کے. اور آپ کو ایک جملہ کریں جو آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر اے کیو خان نے ہمارے بیک نیوز پیپر میں تھا تو ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ انڈیا کے ایک شہر کو ہم 5 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹیکٹیکل ویپنز کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اپنا کائنیٹک ورژن دیکھ لیا ہے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، اب دنیا نے بھی دیکھ لیا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ. عبداللہ گل صاحب، مودی کی سوچ اب بدلنی چاہیے. سجاد ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیا مودی ہوش کے ناخن لینے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، نہ ہی تو نریندر مودی کے ہوتے ہوئے مسئلہ کشمیر حل ہوگا، نہ پاکستان کے حوالے سے کسی کو کوئی تکلیف ہے. پہلی بات تو بڑی واضح ہے، کیا پاکستان کے جب سویلین شہید ہوئے ہیں، کیا پوری دنیا میں سے کسی نے، ماں سوائے جو 2-4 ملک ہیں ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن مغربی ملک نے کسی نے تعزیت کی؟ جس طریقے سے پہلگام واقعے کے اوپر جو ہے نریندر مودی سے، جس کے نہ ثبوت تھے نہ شواہد، نہ کوئی لاش دکھائی، لیکن اس کے اوپر لوگوں نے تانتا بند کیا. اصل میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہی 7واں بیڑا ہے جو کبھی بھی ایسٹ پاکستان نہیں پہنچا تھا. اگر آپ جو ہے وہ اس پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم بولے بادشاہ ہیں پھر، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر امریکہ جو ہے ہمیں ایسٹرن بلاک سے نکال کے ویسٹرن بلاک میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے. ہمیں جو ہے اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے اندر جو ہے وہ اسی انداز میں تیزی پیدا کرنی ہے جس طریقے سے فوج نے جنگ کے میدان میں تیزی پیدا کی تھی. اگر ہم اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائیں گے اور ڈپلومیٹک جو طریقہ کار جو ہے جس انداز میں ہم لوگ ہمیشہ ٹیبلوں پہ جنگ ہارتے رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. دوسری بات جو ہے وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ معاملات کا حل نہیں ہوتی، لیکن جنگیں جو ہیں معاملات کو ٹیبل پہ لانے کا باعث بنتی ہیں. جس طریقے سے ڈاکٹر سجاد نے بات کہی ہے کہ ہم نے ایک پالیسی پھر غلط بنائی تھی نا، پبلک سینٹرک. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انڈیا سینٹرک پالیسی سے جب ہم ڈیویٹ کیے تو کیا انڈیا نے چھوڑ دیا آپ کو؟ جب موقع ملے گا، جب موقع ملے گا وہ مارے گا. اور آپ یہ دیکھیں، کیا BLA کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ کیا بھارت جو ہے ابھی جو اس ٹائم پہ بھمبر سیکٹر میں جو اس ٹائم پہ وہ آلریڈی فائرنگ کر رہا ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟
کیا LOC کی جو وائلیشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا دنیا یہ بات کرے گی کہ 100 دفعہ انٹرنیشنل ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا ان 3 دنوں کے اندر؟ تو کسی نے پاکستان کے لیے یہ کہا کہ تمہیں بھی حق ہے ہاٹ پرسوٹ کرنے کا؟ اس ٹائم پہ تو بڑا امریکہ نے بڑا واضح بول دیا تھا نا کہ پاکستان کو خلاف جو ہے وہ حق حاصل ہے. وہ ان کے اس ٹائم پہ جو کیا نام تھا اس کا دیکھیں سیکرٹری خارجہ جو تھا تو مائک پومپیو. تو دیکھیں مقصد یہاں یہ ہے بڑا واضح ہے کہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل سر آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. معذرت مجھے وارننگ آپ کی جانب جانا ہے. اپنے تمام مہمانوں کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا اور آپ سے اجازت لیں گے.